کہ آج آپ دیکھیں محمد علی مرزا انجینئر، آدھی باتیں سچ کہہ جاتا ہے، پھر اینڈ میں اٹک جاتا ہے. کیوں؟ اس کا سورس اہل بیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آدھی باتیں اس کی کتاب میں جو آ گئیں، جو اس کی عقل سے ٹکرائیں، اس نے ساری بیان کی کہ معاویہ نے کیا کیا، وہ بتاتا ہے لوگوں کو. یہ بھی غلط کیا، یہاں پر بھی باطل تھا، یہاں پر بھی علی اکبر تھے، یہاں پر بھی علی اکبر تھے، یہاں پر بھی علی اکبر تھے. یہ حدیث رسول ہے، علی کو مولا کہا، آپ بھی مولا بولیں، کوئی مسئلہ نہیں. آ کے پھر ایک جگہ پہ اٹک جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سورس اس کا یہی مسلم اور بخاری ہے. مسلم اور بخاری میں یہ حدیثیں بکثرت کے ساتھ نقل ہیں کہ آپ حاکم کے خلاف قیام نہیں کر سکتے. کہ میں نے کل کافی ریفرنس آپ کو دیے، موٹی موٹی باتیں. پہلے یہ تھا کہ حاکم کو برا نہیں کہہ سکتے، ہاں دل میں اس کے لیے شکایت رکھو، لیکن زبان سے اظہار نہیں کر سکتے کہ جناب آپ شراب پیتے ہو، آپ بے نمازی ہو، آپ فسق و فجور کیوں کرتے ہو. نہیں، پہلا ورژن یہ تھا. پھر اپڈیٹ ہوا ان کا سافٹ ویئر. پہلے کہا کہ حاکم کو برا نہیں کہہ سکتے، پھر کہا کہ جو حاکم کو برا کہے گا اللہ اسے قیامت میں رسوا کرے گا. جو حاکم کو برا کہے گا وہ جہنم میں بنے گا. جو حاکم کو برا کہے گا وہ اپنے چہرے کے ساتھ جا کے جہنم میں جا کے گرے گا. کہ اگر حاکم کے وجود کے اندر شیطان بھی چلا جائے، اگر وہ آپ کے دین کو بھی تباہ کر دے، آپ کو حق نہیں حاکم کے خلاف بولے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تیسری اطاعت کس کی ہے؟ اولی الامر کی اطاعت ہے. اولی الامر جس نے حکومت کی. الملک لمن غلب، ملک اس کا ہے جو اس پہ غالب آ گیا. اب چاہے غالب یزید آئے، یہ اس کا ملک ہے. غالب امیر شام آئے، یہ اس کا ملک ہے. میں نے کہا نا اہل سنت میں کوئی میکنزم نہیں تھا خلافت کا. پہلی خلافت سقیفہ میں بنی، دوسرے خلیفے کو پہلے نے بنایا، تیسرے خلیفے کے لیے شورا بنی، چوتھے خلیفے معاویہ ابن ابی سفیان تلوار کے زور پہ خلیفہ بنے، پانچویں خلیفے نے باپ نے بیٹے کو بنا دیا، چھٹے کو باپ نے بیٹے کو بنا دیا. یعنی آپ پورا جاتے ہو کوئی میکنزم. پاکستان میں الیکشن ہوں گے، ایک میکنزم بنا ہوا ہے نا، بنا ہوا ہے، عمل نہیں ہوتا. ہمارا ملک جو ہے تاریخ اسلام کا نمونہ ہے، کیونکہ یہاں بھی جنگ اقتدار کی جنگ ہے، تخت کی جنگ ہے. کون ہوگا اقتدار، کس کے پاس ہوگا پاور. اس پاور کے چکر میں پھر ظلم ہوتا ہے، وہ اس کو گراتا ہے، وہ اس کو گراتا ہے. اس دن یہاں پہ لائٹ چلی گئی تو میں نے کہا کہ آپ نے بندوبست نہیں کیا. تو انتظامیہ نے کہا مولانا اس علاقے میں کبھی لائٹ جاتی نہیں ہے، لہٰذا ہم نے بندوبست نہیں کیا. میں نے کہا آپ کو سوچنا چاہیے، آپ ہو پاکستان میں، یہاں وزیر اعظم کا بھی بھروسہ. یار صبح اٹھو تو وزیر نہیں رہتا، اور اگلے دن اٹھو کسی آلو کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. پنجاب میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تو میں نے لفظ آلو استعمال کیا، تو کہا کہ مولانا آپ نے آلو کیوں کہا. میں نے کبھی آپ نے سوچا اتنے لوگ تھے، ایک خاص بندے کو وزیر اعظم کیوں بنایا گیا. میں نے کہا سبزیوں میں جو آلو ہے وہ ہر سبزی میں فٹ ہو جاتا ہے. تو بعض لوگ ایسے ہیں جو ہر جگہ کیا ہو جاتے ہیں، فٹ ہو جاتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے بصیرت کی نگاہ ہے کہ کون بندہ کہاں بیٹھا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. پہلا ورژن یہ کہ زبان سے مخالفت نہیں کر سکتے. دوسرا ورژن کہا کہ تمہاری آخرت بھی گئی، جہنمی بن جاؤ گے اگر حاکم کے خلاف ایک جملہ بولا. ابھی میں نے آلو بولا ہے تو شاید میں جہنمی بن گیا. ان حدیثوں کی روشنی میں کہ آپ حاکم کے لیے ایک توہین کا جملہ بھی نہیں بول سکتے، اگر بولو گے تو ان روایات کی روشنی میں آپ کیا بن جاتے ہو، جہنمی بن جاتے ہو. اور اپڈیٹ کیا سسٹم کو. تیسرا ورژن، کیونکہ امت جب پہلے پہ خاموش رہی ایک قدم اور آگے بڑھے، جہنمی بنا دیا. امت جب دوسرے قدم پہ خاموش رہی تو تیسرے قدم پر آئے. کہ رسول خدا نے فرمایا ہے جو جماعت سے جدا ہو جائے، امت بیعت کر لے اور ایک بندہ مخالفت کرے تو اس کا قتل بھی جائز ہے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. اب سوچو کہ جب سیدہ دروازے کے پیچھے تھی، یہ جملے ہیں ہماری تاریخ میں، ان کے نہیں ہے تو نہیں ہے. کہا کہ مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں، مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. اس گھر میں حسنین رہتے ہیں. اس نے کہا فاطمہ ہو تو کیا، حسنین ہیں تو کیا. وہی نظریہ اگر مقابلے میں آئے تو چاہے کوئی بھی ہو اس کا قتل کیا ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے. پہلے کہا قتل جائز ہے، پھر قتل کر کے دکھایا. واقع حرہ
70 کے قریب اصحاب، 700 کے قریب قاریان قرآن، 3 دن مدینے کو حلال کیا۔ واقع حرہ کے بعد عبد الملک مروان کے زمانے میں حجاج ابن یوسف اٹیک کرتے ہیں مدینے پر۔ عبداللہ ابن عمر، جناب عمر کے بیٹے، کہتے ہیں اس قدر چیزیں سرایت کر چکی تھیں لوگوں کی ذہنوں میں کہ بھائی حاکم کی بیعت کرو ورنہ جہنمی بن جاؤ گے۔ کہتے ہیں حجاج ابن یوسف اپنے گھر میں سو رہا تھا اور کسی فعل بد میں مبتلا تھا، یہ دروازے پر آئے کہ میں نے بیعت کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی ابھی بزی ہیں جناب، میں نہیں بتا سکتا وہ کس کام میں بزی تھا، کہ ابھی بزی ہے جناب۔ کہا نہیں میں نے بیعت کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ کیونکہ اگر بیعت کرے بغیر بندہ مر گیا تو جہالت کی موت مرا۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا بھائی وہ بہت اصرار کر رہے ہیں بیعت کرنی ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ اتنا بد اخلاق تھا کہ صحابی کا بیٹا بیعت کرنے آیا، یہ بستر پہ سو رہا تھا، اس نے کہا میں بزی ہوں، اس نے اپنی ٹانگ نکالی اور کہا کہ میرے پیر سے کیا کر لو، بیعت کر لو، اور وہ پیر پہ ہاتھ لگا کے چلے گئے کہ ہماری کیا ہو گئی، بیعت ہو گئی۔ تیسرا ورژن قتل کرو، اور قتل کیا، اتنا قتل کیا کہ آپ کی سوچ ہے۔ کہتے ہیں مسجد کوفہ سے خون ایسے باہر آتا تھا جیسے بندہ کوئی مسجد کو پانی سے دھو رہا، اتنے سر کاٹے کہ ان سروں پہ قالیچے بچھا کے چلا کرتے تھے۔ یہی اسی فتوے کی بنیاد پر کہ قاضی شرح فتوا دو، کس بنیاد پہ فتوا دوں؟ کہ یہی کہ حسین نے حاکم کے خلاف خروج کیا ہے۔ واللہ آج آپ چلے جائیے ان لوگوں کو جو یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اس میں ذہبی ہے، اس میں قرطبی ہے، اس میں سارے اکابر امت انہی حدیثوں کے چکر میں پھنسے ہوئے۔ تو میں کہتا ہوں نا، جب ماخذ اور منبع اہل بیت نہ ہو تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج آپ کا مسلمان بھائی وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ کتاب اٹھاتا ہے ایک طرف قال رسول اللہ، جس نے حاکم کے خلاف قیام کیا، حاکم چاہے حبشی ہو، حاکم چاہے فاسق ہو، حاکم چاہے شرابی ہو، اس کے خلاف قیام نہیں کرنا، جماعت امت سے الگ نہیں ہونا، رفضہ تم رافضی بن جاؤ گے، اس کا قتل جائز ہے۔ اب یہ ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ نبی کا نواسہ قیام کر رہا ہے تو کہتے دیکھو احترام اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پہ حسین نے جماعت سے اختلاف کر کے الگ ہوئے، اور نبی کا فرمان یہ تھا لہذا امت میں فتنہ ہو گیا، اتنا بڑا قتل ہو گیا۔ حسین کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ نہیں کہتے کہ یزید نے جو کیا غلط تھا، کہتے نہیں، یزید حسین ابن علی نیاز باللہ غلط کیا قیام کر کے، یزید کو احتراماً کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے فعل کو برا نہیں کہتے۔ اب آپ کو قیام امام حسین کی سمجھ آئے گی کہ امام حسین کا قیام دو جملے کہتے ہیں کہ اپنے جد کے دین کو زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں، دوسرا فرمایا جو بدعتیں امت میں آ گئی حسین ان بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے باہر آیا ہے۔ دین کی شکل اتنی بگڑ گئی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ دین رسول کیا ہے، کہ 100 سال تک حدیث سنانا منع، لیکن شام میں حدیث سنانے کی آزادی۔ جب لوگ نہیں سنیں گے قال قال رسول اللہ، جب لوگ نہیں سنیں گے کہ رسول خدا نے کیا کہا، اور صرف حکومت پرنٹ کرتی رہے گی کتابوں کو اپنے مفادات میں کہ رسول نے یہ کہا، تو امت کا تو قصور نہیں ہے، امت گمراہ ہو جائے گی۔ اب اس امت میں قیام کیا امام حسین نے، میں نے کہا یہ قیام حسین ابن علی امت کو ایک الگ لائن دے رہا ہے۔ اسلام میں 2 اسلامی ورژن بنے، ایک وہ ورژن جس پہ اہل بیت چلے، ایک وہ ورژن جس پہ پوری امت چلی۔ امت ہمیشہ حکمرانوں کے دین پر تھی، اہل بیت ہمیشہ حکمرانوں کے مقابلے میں کھڑے رہے۔ اپنی سیرت سے بتایا کہ اگر حاکم فاجر ہو میرے نانا نہیں کہہ سکتے کہ تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، ہم کس حد تک حاکم کی مخالفت میں جا سکتے ہیں؟ کوئی اہل بیت نے میکانزم بنایا کہ آپ کو پتہ چلا آپ کا حاکم شراب پیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں بندہ تلوار لے کے باہر نکلے۔ اصلاً حاکم کے خلاف نہ بولنا صحیح ہے یا حاکم کے خلاف بولنا صحیح ہے؟ بولوں تو کس حد تک بولوں، خاموش رہوں تو کس حد تک خاموش رہوں؟ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا، یہ بات آپ کا عقل بھی اس کی تائید کرے گا، کیونکہ یہ مکتب عقل ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک بس میں بیٹھے ہیں، بس کے اندر ڈرائیور بھی ہے، مسافر بھی ہیں۔ مسافر شور مچائے تو بس کو زیادہ خطرہ ہے کوئی غلط حرکت کرے، یا ڈرائیور اگر غلط حرکت کرے تو مسافر کو خطرہ ہے؟ مسافر شور کرے گا اتنا خطرہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ڈرائیور غلط کرے تو پوری بس کو کھائی میں گرا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر ڈرائیور صحیح گاڑی نہیں چلا رہا تو میں نے کیا کرنا ہے؟ کہ ڈرائیور کے سر پہ ڈنڈا مارنا ہے؟
یہاں ڈرائیور کو ماروں گا اور سیدھا بس کہاں چلی جائے گی؟ کھڈے میں چلی جائے گی۔ میں نے ڈرائیور کو سمجھانا ہے کہ آپ نے اس کام کو انجام نہیں دینا۔ اہل بیت نے پہلے حکمرانوں کو سمجھایا، نصیحت کی۔ امیر المومنین کے خطوط پڑھیے جو امیر شام کو لکھے ہیں، یہ نہج البلاغہ خط ہے یا امیر نصیحت سے بھرے ہوئے خط ہے امیر شام کو۔ پھر وہ علی کو جواب دیتا ہے، پھر مولا علی اسے جواب دیتے ہیں۔ امام رضا نے حاکم کو قتل نہیں کیا، سمجھایا۔ چھٹے امام نے حکما کو سمجھایا۔ امام حسین مقابلے میں تب آتے ہیں جب ایک شخصیت نمونے فسق بن جائے۔ امیر شام بھی تھا پر علل اعلان وہ کام نہیں کرتا تھا جو یزید نے کیا۔ دوسری خلافتیں بھی گزری لیکن علل اعلان وہ کام نہیں ہوتے تھے، نصیحت کر دیتے تھے بھائی یہ نہ کرو۔ لیکن یزید مجسمہ فسق بن گیا، علل اعلان کہنے لگا کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی ملائک آئے، یہ وہ ڈھونگ تھا جو بنو ہاشم نے رچا۔ اور اسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بعض بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یزید کا مسئلہ تھا مولا حسین، تو چلو یزید اگر تم نے امام حسین کو شہید کر دیا خاتمہ ہو گیا نا، ختم کرو بات کو۔ لیکن یہ یزید نے کیوں کیا کہ سروں کو کاٹا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، بچیوں کو قیدی کیا، تماچے مروائے، شرابیوں کے بازار میں لایا، بازاروں کو سجایا۔ کیا اتنا مینٹل تھا کہ اسے نہیں پتا کہ اہل کوفہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں ایسا کام کیوں کر رہا ہوں جس سے میرے خلاف پروپیگنڈا ہو، کہ آنے والی نسلیں بولیں کہ یزید نے آل رسول کے ساتھ۔ اگر صرف قتل امام حسین تک یزید رہتا تو شاید اس کا بچا ہو جاتا، لیکن امام حسین کو شہید کرنے کے بعد یہ آرڈر دیا جائے کہ اب گھوڑے بھی دوڑاؤ، یہ آرڈر دیا جائے کہ کٹے ہوئے سروں کو بازاروں میں گھماؤ، یہ آرڈر دیا جائے کہ علی کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھو، یہ آرڈر دیا جائے کہ بازاروں کو سجاؤ، ڈھول بجانے والے آئے۔ یہ سارے کام یزید کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ یزید کا مسئلہ امام حسین نہیں تھا، یزید کا مسئلہ تھا اللہ، یزید کا مسئلہ تھا رسول خدا۔ اب کیا لوگوں کے ذہنوں میں لانا چاہتا تھا؟ یہ جو کہتے ہیں نا لا وحی نزل، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی ملائک آئے، یہ وہ ڈھونگ تھا جو بنو ہاشم نے رچا۔ اس کے اندر غصہ تھا کیونکہ بنو امیہ کے سارے دین کو رسول نے ختم کر دیا تھا۔ بیسکس ان کا پلان یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے دین کو کیا کر دیں، اتنی تحریف دین اسلام میں لائیں کہ کوئی مسلمان باقی۔ اب مسلمان کب مسلمان باقی نہیں رہے گا؟ جب کوفے والے شام والے کلمہ پڑھتے تھے اللہ کا اور گواہی دیتے تھے محمد کی نبوت کی، لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے۔ اب جب بازار میں کٹے ہوئے سر آئے نا، لوگ دیکھتے تھے یہ کس کا سر ہے؟ یہ جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بیٹے کا سر ہے۔ اب ذہن میں آٹومیٹکلی سوال آئے گا نا آپ کے کہ ارے اگر کوئی خدا ہوتا، اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ خدا اپنے نبی کے نواسے کو بچاتا۔